سے مخاطب بھی کیا ہے جناب قمر زمان کائرہ صاحب کو. ہمارے ساتھ ہے کائرہ صاحب. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وقت دینے کا شکریہ. پہلے تو بتا دیجئے اس بارے میں کیا ابھی بھی حتمی فیصلہ ہونا ہے؟ چونکہ پریس کانفرنس میں ڈائریکٹ میں نہیں اندیا لے سکا, تو آپ پلیز بتا دیجئے. پیپلز پارٹی ایز وی اسپیک آج کی تاریخ میں گورنمنٹ کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی ہے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے, نہیں بن رہے, اور میں نے بار بار کہا کہ یہ ہماری ڈسکشن میں بھی نہیں تھا. یہ تو ایسے ہی پتہ نہیں کہاں سے سینہ گزٹ چل رہے تھے. آج مطلب شہباز صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے کوئی دو ٹوک ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا. اگر سے انڈیا ان کی بات سے میں نے یہی لیا تھا کہ جواب دیا تھا, بڑا وضاحت سے جواب دیا کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ان کی مرضی ہے, لیکن میں نے تاثر بارہ لے لیا. میں نے کہا بھی آپ سے 15-20 منٹ پہلے سے کہ میں نے تاثر لے لیا کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ دوبارہ نہیں. کائرہ صاحب اسپیکر بھی چونکہ نون لیگ یہ خواہش مند ہے کہ اگر گورنمنٹ ہم چلا رہے ہیں تو ایوان بھی ہم چلائیں, سو اسپیکر ول بی فرام پی ایم ایل این, از دیٹ کریکٹ؟ کچھ چیزیں وہ ہیں جو میں ابھی سیٹل ہو گئی ہیں, لیکن میں خیال میں کل جب لیڈرشپ اناؤنس کرے گی تو وہ مناسب ہوگا. بہت ساری باتیں تو میڈیا میں چل رہی ہیں, اسی کل آگے پیچھے فیصلے ہو گئے. ٹھیک ہے, ابھی آپ تردید تو نہیں کر رہے نا؟ میرا معصومانہ سوال ہے کہ اسپیکر اسمبلی نون لیگ کا ہوگا. ایک تو آپ معصوم کچھ زیادہ ہیں, اس لیے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے. اس پہ آپ کا یہی بس اس جواب سے جو میں نے اخذ کرنا ہے وہ کر لوں, ٹھیک ہے, مناسب. یہ ایم کیو ایم آج مجھے کم از کم نظر نہیں آئی, شاید ہو بھی اگر تو, لیکن ایم کیو ایم از ویری مچ پارٹ آف گورنمنٹ. اگرچہ آج ظاہر ہے میٹنگ تو پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان تھی, لیکن میں ویسے پوچھ رہا ہوں, سو ایم کیو ایم تو گورنمنٹ کا حصہ بن رہی ہے کائرہ صاحب, رائٹ؟ جی ایم کیو ایم گورنمنٹ کا حصہ بن رہی ہے, ہماری اطلاعات یہی ہیں. آج بالکل آپ نے درست فرمایا, آج کی میٹنگ میں تو بیسیکلی ہم لوگ مل رہے تھے دونوں جماعتیں. لیڈ پارٹی ہے جس نے ایک پرائم منسٹر بنانا ہے, حکومت بنانی ہے, ہم تو کیبنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. لہذا جنہوں نے گورنمنٹ بنانی ہے انہوں نے باقی جماعتوں سے ڈائلاگ کرنا ہے, انہوں نے ملاقاتیں کرنی ہیں, اور ہماری اطلاع کے مطابق ان کی ملاقاتیں باقی جماعتوں سے ہوئی ہیں. وہ ایم کیو ایم سے بھی ملے ہیں, وہ کافریق سے بھی ملے ہیں, وہ آئی پی پی سے بھی ملے ہیں, باقی بھی لوگ تو ملے ہوں گے, آئندہ بھی ملیں گے. لیکن آج کیونکہ خالصتاً ہمارا دو جماعتوں کا, دونوں کی کمیٹیاں بنی ہوئی تھی, دونوں نے آپس میں معاملہ طے کیے, ہماری ملاقات, اور اس میں ہماری ہی قیادت نے بیٹھنا تھا. اور کائرہ صاحب اس کو یوں سمرائز کرنا ٹھیک ہوگا نا کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا حصہ ہوگی ان دا سینس کہ پارلیمان میں اس کا انتخاب اپوزیشن بینچز نہیں ہوں گی, ظاہر ان کا اپوزیشن لیڈر نہیں ہوگا, ٹریجری بینچز سے بیٹھے گی کابینہ کا. لیکن ٹیکنیکلی چونکہ گورنمنٹ کابینہ کو, اور اس کو کہتے ہیں وزیر کو, تو بہرحال کابینہ کا حصہ پیپلز پارٹی نہیں ہوگی, ٹریجری بینچز پہ بیٹھے گی ایوان میں. یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. اور ظاہر ہے کہ صدر پاکستان کے حوالے سے وہ تو پھر شہباز شریف صاحب نے بتا دیا. اور ایک آخری بات, سندھ کی گورنرشپ پی ایم ایل نون کو جا رہی ہے جی ٹھیک, اور پنجاب کی آپ کو پیپلز پارٹی کچھ ایسا ہی ہے, اور چیئرمین سینٹ بھی آپ کے. چلو یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. کافی ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. سو اگین یہ میں کافی ساری خبریں یہاں سے مل گئی ہیں کہ اگلے کا آگے. سو بہت ساری باتیں جو پریس کانفرنس میں اناؤنس نہیں ہوئی تھی وہ بھی آپ نے کائرہ صاحب اور جناب ناصر حسین شاہ صاحب کی گفتگو سے آپ نے اخذ کر لی ہوں گی, اور اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. سو اگلا منظرنامہ یہ ہے, سندھ کی گورنرشپ نون لیگ کے پاس جا رہی ہے. یہ وہ باتیں پریس کانفرنس میں اناؤنس نہیں ہوئی. گورنرشپ پیپلز پارٹی کے پاس جا رہی ہے. ہاؤ ایور اس بات کا بہت امکان ہے کہ نون لیگ پھر اپنی اور ایم کیو ایم کی ارینجمنٹ کے تحت, یعنی پیپلز پارٹی اور نون کی ارینجمنٹ یہ ہے کہ وہ گورنرشپ سندھ کی جا رہی ہے نون لیگ کو. اس بات کا بہرحال امکان موجود ہے کہ نون اور ایم کیو ایم کی جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں نون لیگ یہ گورنرشپ ایم کیو ایم کو دے دو اور ایم کیو ایم کا گورنر کنٹینیو کر لے سندھ میں. اسپیکر نیشنل اسمبلی پی ایم ایل این کا ہوگا, چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا, ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی اگین پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. یہ کچھ اس طرح کا اگلا سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. سو یہ ہے اب تک کی اپڈیٹ. لیٹس ہوپ کہ جن کو اس بارے میں کوئی تحفظات ہیں وہ ٹریبیونلز کا راستہ اختیار کریں, سارا کچھ کریں, لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہم 2018 میں بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی الیکشن پہ سوالات ہیں, سب کچھ ہے, ایک پارٹی کہتی ہے الیکشن اچھا ہوا ہے, باقی پارٹی کہتی ہے اچھا نہیں ہوا ہے, لیکن ملک کو خدا را آگے چلنے دیں, سب ٹریبیونلز میں جائیں, اپنا اپنا راستہ اپنائیں,
پرامن احتجاج بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں, ملک کو آگے چلنے دیں. ملک بہت ایک نازک دورائے پر کھڑا ہے, ملک جو ہے وہ مزید عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا. سو اب اس بات کی ضرورت ہے, اینڈ وی کین آل ہوپ کہ کم از کم وہ جو غیر یقینی صورتحال تھی اس کا خاتمہ ہوگا, ایک ٹریک پہ جائے گا ملک, گورنمنٹ ایک آئے گی جو فیصلے کرے گی جو اچھے اور برے ہو سکتے ہیں, اس پہ تعریف ہے تنقید ہو سکتی ہے, لیکن کم از کم ایک سمت کی طرف قدم بڑھیں گے, اور وہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بطور مجموعی بہتری ہوگی, جہاں پہ ہر جماعت ہی کسی نہ کسی انداز سے حکومت کا بھی حصہ ہے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کیوں نہ ہو, جن کو بائی دا وے گورنمنٹ بنانے کے لیے کہا گیا, لیکن ان کی اپنی چوائس ہے, انہوں نے کہا وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. باقی جن سیٹس میں ان کو اعتراض ظاہر ہے اس ٹریبیونلز میں, جو کہ ان کا رائٹ ہے.